ہمیں شیطان نے ایسا بنا دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے شیطان نے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ آپ نہیں سن سکتے، تلاوت سنیں گے تو آپ گستاخ بن رہے ہیں، آپ سارے کاموں کو چھوڑیں، باوضو ہو کر بیٹھیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو تب ہے، وگرنہ آپ اور ایسے کوئی کر نہیں سکتا۔ لہٰذا کیا ہے، گھروں کے اندر یہ بری آوازیں تو عام ہر ٹائم چل رہی، کوئی ادھر گانا بجے سن رہا ہے، کوئی ادھر سے ٹی وی لگا ہوا ہے، کوئی ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی تلاوت لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو بھائی آواز ایسا کرو، ہم نہیں سن سکتے، فلاں ہے۔ یہ ساری باتیں شیطان نے دماغ میں ڈالی ہوئی۔ گھر میں آپ جس حال میں مرضی ہیں، قرآن مجید سننے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو تعریف فرمائی ہے، جو اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے ہیں، کھڑے ہو کے، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر گھروں میں تلاوت ہمارے ہاں چلتی رہے تو اللہ کی قسم بہت سارے شر و فتنوں سے ہم محفوظ رہیں۔ گھر میں کام کر رہے ہیں، کام کاج ہو رہا ہے، اگر تھوڑی سی تلاوت آن رہے، کہیں بھی کسی سائڈ سے اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی ہو تو اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی آیات جب انسان کے دماغ جاتی ہیں، دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، اس عبادات کو قبول کرتا ہے۔ اور بری آوازیں طرح طرح جگہوں سے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، کفر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بنیاد پہ پھر اتنا انسان آگے بڑھ جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ رات سو رہا ہے تو سونے کے لیے بھی میوزک لگا کے سو رہا ہے۔ جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ اب کانوں پہ بوجھ ڈل چکا ہے، دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔